دوستوں یہ داستان کی دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ داستان کیا ہے اور پھر داستان کے تقاضے کیا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ داستان طویل ہونا چاہیے اور داستان سے ہم پلاٹ کی امید نہیں کر سکتے ہیں، پھر اس میں فوق فطری عناصر کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کردار نگاری کیا ہے۔ اگر آپ کو لگے یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے تو پلیز ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو داستان کے لیے جو پانچواں تقاضا ہے وہ ہے درس اخلاق، جبکہ درس اخلاق داستان کا مقصد تو نہیں ہے، لیکن تمام داستانوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ضرور ہے۔ ہر جگہ حق کی فتح اور باطل کی شکست ہوتی ہے، مطلب اچھائی کی جیت ہوتی ہے اور برائی کی ہار ہوتی ہے۔ اس میں نیکی کی ترغیب پوشیدہ ہے اور عموماً داستان کا انجام اچھوں کی کامیابی پر ہی ہوتا ہے۔ خاتم بالخیر اسی کو کہتے ہیں، جسے ہیپی اینڈنگ۔ آخر میں اکثر دعا کی جاتی ہے کہ جس طرح ان کے دن پھرے اسی طرح ہمارے تمہارے دن پھرے۔ اس میں یہ اشارہ پنہا یعنی چھپا ہوا ہے کہ تم بھی ان کی طرح نیکی کرو تاکہ ایسا ہی انعام پاؤ۔ یہ درس اخلاق۔ پھر اس کے بعد داستان میں معاشرات کی مرقع کشی بھی ہوتی ہے۔ ہماری داستانوں کی یہ ایک اہم خصوصیت ہے۔ کیا؟ معاشرات کی مرقع کشی یعنی معاشرات کی تصویر کھینچ دینا۔ پروفیسر گیان چند نے لکھا ہے کہ ان داستانوں سے لکھنؤ اور دلی کی شاہی تہذیب کی پوری تاریخ مرتب ہو سکتی ہے، یعنی لکھی جا سکتی ہے۔ ہر جنس یعنی میل فیمیل، مرد عورت کی ایسی تفصیل ہے کہ ایک انسائکلوپیڈیا تیار ہو جائے۔ کون کہتے ہیں؟ پروفیسر گیان چند۔ طرح طرح کے کھانے، ملبوسات یعنی کپڑے، سٹائل کپڑے، ڈریسز اور سواری وغیرہ موجود ہیں۔ داستان امیر حمزہ کے بارے میں درست ہی کہا گیا کہ اس سے ساحری اور عیاری خارج کر دیجئے تو صرف لکھنؤ کی معاشرت بچے گی۔ باغ و بہار میں آخری مغل تاجداروں کی شان و شوکت جلوہ گر ہے۔ فسانہ عجائب، یہ سب داستان کے نام ہیں۔ باغ و بہار، فسانہ عجائب، داستان امیر حمزہ۔ تو فسانہ عجائب میں سے اس عہد کا لکھنؤ اثر نو زندہ ہو گیا ہے۔ غرض ہماری داستانوں میں اور کسی کام کی نہ صحیح مگر ہماری معاشرت کی تاریخ ان میں ضخیم جلدوں میں یعنی بہت بڑی کوانٹٹی میں محفوظ ہے۔ کیا؟ ہماری معاشرت۔ پھر اس کے بعد ساتویں چیز جو ہے داستان سے ریلیٹڈ وہ کیا ہے؟ منظر نگاری۔ تو اس نقطۂ نظر سے بھی یہ داستان اردو ادب کا ایک بیش بہا ذخیرہ ہے۔ داستان کے مصنفوں نے اس طرف خاص توجہ کی ہے اور منظر کشی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اسی زمانے میں جب ہمارے شعر و ادب پر شہری زندگی کی فضا غالب تھی، ان مصنفوں نے ہیرو کی مہم جوئی کے سہارے ریگزار، پہاڑ، دریا، سبززار، اس کے علاوہ مختلف موسموں اور مختلف اوقات جیسے صبح و شام سب کی تصویر کشی کا حق ادا کر دیا۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ، میلے، عرس وغیرہ کے مناظر بھی بہت سلیقے سے پیش کیے کس میں؟ داستانوں میں۔ آٹھویں چیز جو ہے داستان سننے سنانے کا فن ہے۔ اس لیے کوئی چیز سنانے کے لیے لکھی جائے تو اس کا طرز بیاں الگ ہوتا ہے۔ اگر وہ مطلب پڑھنے کے لیے ہو تو اس کا طرز بیاں الگ ہوگا، اگر وہ سنانے کے لیے ہو تو اس کو الگ انداز میں لکھا جائے گا۔ یہاں ضرورت ہوتی ہے ایسے جملوں کی جنہیں داستان کو مناسب اتار چڑھاؤ کے ساتھ پیش کر سکے اور داد پائے۔ مرادفات کی بھی یہاں ضرورت ہوتی ہے، مثلاً الفاظ بھی ایسے ہونے چاہیے جو سنانے والوں کی زبان سے ادا ہوں اور ایک سما بن جائے، مطلب ایسے الفاظ نہ ہو کہ داستان سنانے والا اس کو آسانی سے کہہ نہ پائے، اور داستانوں میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نویں تقاضا جو ہے داستان سے ریلیٹڈ وہ کیا ہے کہ داستانوں کی ادبی قدر و قیمت۔ زبان و بیاں کے اعتبار سے داستانوں کے دو اسالیب ملتے ہیں، مطلب دو سٹائل ملتے ہیں، دو طریقے ملتے ہیں۔ ایک سادہ با محاورہ اور دوسرا رنگین مسجع فارسی آمیز۔ پہلے کی سب سے واضح مثال باغ و بہار ہے، یعنی سادہ اور با محاورہ زبان کی جو سب سے اچھی مثال ہے وہ باغ و بہار، میر امن کی باغ و بہار، اس سے آگے کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ اور دوسرے کی فسانہ عجائب، مطلب ایسی
زبان جس میں فارسی آمیز الفاظ ہو، فارسی کے الفاظ ہو، بہت رنگین قسم کی ہو۔ تو دونوں انداز کے مصنفوں نے اپنے اپنے اسلوب میں کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے اور اردو نثر کے فروغ میں ناقابل فراموش کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو یہ داستان کا یہ ٹاپک یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے میر امن کے بارے میں، جنہوں نے باغ و بہار لکھی، میر امن کے بارے میں بات کریں گے اور باغ و بہار کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی، اور اگر آپ کو لگے کہ کسی اور کے لیے بھی کام آ سکتی ہے تو آپ ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔